سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی سینسٹیو ٹاپک پہ ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے یہ ایک بزرگ سبسکرائبر نے مجھ سے سوال کیا اور کہا کہ میں اس ٹاپک کے بارے میں بات کروں۔ آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ تھمبنیل سے سمجھ ہی چکے ہوں گے، آج کا ٹاپک ہے سوسائڈ۔ کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے اور ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہل نہیں سکتا، تو زندگی اور موت جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو سوسائڈ حرام کیوں ہے اسلام میں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا جبھی تو آپ کی زندگی ختم ہوگی، جبھی تو آپ کی موت واقع ہوگی، تو پھر سوسائڈ کرنا حرام کیوں ہے اسلام میں؟ تو یہ ایک کویشچن مارک ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اگر اس پہ ہم غور کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر، مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو عقل دی ہے، ٹھیک ہے؟ تمام مخلوقات سے زیادہ اس میں عقل ہے۔ اللہ نے دو راستے دنیا میں بنائے ہیں، ایک اچھا ایک برا، اور ہمیں روکا تھوڑی ہے، زنجیروں سے جکڑا تھوڑی ہے کہ تم برے راستے پہ نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم اس بات کو جج کریں کہ آیا ہمیں کون سا راستہ لینا ہے، ہمیں صحیح راستہ لینا ہے یا ہمیں غلط راستہ لینا ہے۔ اب یہ ٹوٹلی ہم پہ ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے ٹرائل دیا ہے، یہ ایگزام دیا ہے ہمیں جج کرنے کے لیے کہ ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ کہہ دیں برائی پہ چلتے ہوئے کہ بھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو ہم برے راستے پہ چل دیے، ہم نے کسی کا قتل کر دیا، ہم نے چوری کر دی، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، ہم نے کسی کے ساتھ چوری کر لی یا ہم نے کسی کو اغوا کر لیا، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں حق دیا ہے، ڈیسائیڈ کرنے کا دماغ دیا ہے کہ آپ خود سے جج کریے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط۔ یا آپ کا ایگزام ہے، ایگزام میں اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا تھوڑی ہے کہ چیٹنگ مت کرو، ہم خود ہی نہیں کرتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، کہیں نہ کہیں پکڑ ہوگی ہماری۔ اسی طرح اب ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ سوسائڈ حرام کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم جو ہے اور ہماری روح کسی امانت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ اس نے کہا ہے کہ عبادت میں بھی اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مطلب جو سب سے عظیم درجہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا وہ عبادت ہے، اس میں بھی اس نے کہا ہے اپنے جسم کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو خودکشی کرنا تو گویا اپنے آپ کو ٹارچر کرنا، اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس امانت میں خیانت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور اس آدمی کی اگر موت آنی ہے یا اس عورت کی موت آنی ہے تو وہ خودکشی کرنے کے علاوہ بھی اسی دن موت آئے گی، جو وقت مقرر لکھا گیا ہے اس دن کے بعد وہ ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتا یا لے سکتی۔ لیکن کیونکہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے امانت میں خیانت کی، ہم نے اپنے خود جان لی اور ہم نے اپنے جسم کو نقصان پہنچایا جو اللہ کی امانت تھی، جس کی حفاظت کا اور اس کو بچانے کا ہم پہ واجب تھا، ہم پہ حکم تھا، تو ہم نے اس میں امانت میں خیانت کی، تو اس لیے سوسائڈ حرام ہے۔ اور بے شک اگر کسی کی جان جانی ہے تو وہ اسی دن جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کوئی اور اس کا وجہ بنائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک دن یا ایک سانس اور زیادہ وہ شخص نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے آئی ہوپ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سوسائڈ حرام کیوں ہے جبکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طریقہ غلط ہے، ہمیں خود سے اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ اس نے جس کو بھی زندگی دینی ہے وہ دے گا، اس نے جس کو بھی موت دینی ہے وہ دے گا، اور اسی مقررہ وقت پہ آئے گی، نہ انسان پہلے سے جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، طریقہ غلط ہے۔ اگر ہمیں امیر بننا ہے یا ہمیں ہماری قسمت میں امیری ہے یا بہت زیادہ دولت ہے وہ ہمیں ملے گی، مگر اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ بینک جا کے لوٹ لیں، ٹھیک ہے؟
طریقہ صحیح اور غلط ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے۔ زندگی اور موت بے شک اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب کہے گا، جب آپ کو زندگی بھی نصیب ہوگی اور دنیا میں ایک بچہ آئے گا، اور جب اس کا حکم ہوگا تو آپ کی زندگی اختتام کو پہنچے گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اور کانسیپٹ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، ضرور تھمز اپ دیجیے گا، اور ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اگلی دفعہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ دس از NG Sensibles سائننگ آؤٹ۔